بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 6 رمضان المبارک بمطابق 30 اپریل 2020 بروز جمعرات، الحمدللہ فکر رضا کی جانب سے آج ہمارا یہ 13واں درس ہے اور ہمارے اس درس کا عنوان ہے عقائد۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ کافر کو کافر کہنا جائز نہیں ہے، یا پھر یوں کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم کافر کو کافر نہیں کہیں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو یہ تمام جملے جو ہیں یہ سب جملے غلط ہیں۔ یاد رکھیے، کافر کو صرف کافر کہنا جائز نہیں بلکہ بعض صورتوں میں کیا ہے، فرض ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی آپ فرماؤ ان کافروں سے۔ کیا فرما رہا ہے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ نبی آپ ان کافروں سے کہہ دو۔ اللہ نبی کو حکم کیا دے رہا ہے کہ نبی آپ ان کافروں سے کہہ دو۔ تو اللہ نے نبی کو بتایا اپنے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ بھئی کافر کو کافر کہا جائے۔ اگر کافر کو کافر نہیں کہا جاتا تو ہرگز خدا یا ایھا الکافرون کہہ کر، لفظ کل کے بعد یا ایھا الکافرون کہہ کر ان سے اپنے نبی کی طرف وحی نہیں فرماتا۔ تو یہ تو رب کا حکم ہے کہ کافروں کو کافر کہا جائے۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے کہ کافر کو کافر کہنا نہیں چاہیے، کہ ہمیں کیا پتہ وہ کفر پہ مرا ہے، تو یاد رکھیے، تو پھر ہم اس صورت میں مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہیں گے۔ ہمیں کیا معلوم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، دل کے حال سے تو خدا ہی واقف ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہوتی ہے لوگوں کی، بعض لوگ تو یہ تک کا کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں، عالم لوگ جانے وہ کافر کہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بھئی یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ عوام کا تو وہی عقیدہ ہوگا جو قرآن اور حدیث وغیرہ سے علماء نے انہیں بتایا، یا عوام کے لیے کوئی جداگانہ شریعت کوئی ہے، وہی عقیدہ ہوگا عوام کا بھی جو علماء انہیں بتائیں گے، الگ سے نہیں ان کو پتہ چلے گا۔ تو علماء عقائد کی جب بات آتی ہے یہی بتاتی ہے کہ بھئی کافر کو کافر کہا جائے، کافر کو کافر کہا جائے، اور کافر کے کفر کے اندر شک کرنا یہ کیا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب یاد رکھیں یہاں پہ کہ مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔ اب اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر جانے اور کسی کافر کو مسلمان جانے تو ایسا شخص جو ہے خود کافر ہے، اور قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جتنی دیر کافر کو ہوگی اتنی دیر اللہ اللہ کرو، یہ ثواب کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ بھئی ایسا کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھئی جتنی دیر تم کسی کو کافر کہو گے۔ بھی اگر کافر کو کافر کہا جا رہا ہے تو اس کے کفر کی بنا پہ کہا جا رہا ہے، جیسے کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ بھئی جتنی دیر تم کافر کو کافر کہو گے اللہ اللہ کرو، اتنے میں تمہیں جو ہے اس کا ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی تم کافر کافر کا وظیفہ کر لو۔ ہمارا کہنے کا مقصد تو صرف یہ ہے، یعنی کہ علماء کا اور شریعت کا، کہ کافر کو کافر جانو اور اس کے کفر میں شک مت کرو، کیونکہ اگر تم کافر کو کافر نہیں جانو گے، اس کے کفر میں شک کرو گے یا اس کے کفر پر پڑا ڈالو گے، یہ کفر ہے، ضروریات دین کا انکار ہے، اور تمہارا یہ فعل تمہیں اسلام سے خارج کر دے گا۔ تو ہماری اس تمام تر گفتگو میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کافر کو کافر کہا جائے گا، اور جتنے جملے میں نے پچھلی گفتگو میں، یعنی کہ ابھی اس سے پہلے جو میں نے باتیں کہی ہیں اس میں نے کہے، تو ان تمام جملوں سے آپ بچیں۔ اگر کوئی ایسا آپ کو ملے کہ بھئی وہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یا یہ کافر کو کافر کہنا جو ہے یہ علماء کا کام ہے، دیکھیے کسی پہ فتویٰ لگانا واقعی یہ مفتی کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کسی کا کفر آپ کے سامنے واضح ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا یہ کفر ہے اور یہ کافر ہے، تو اس کو شریعت آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اس کو کافر جانیں۔
ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کسی کافر کو کافر نہیں جانتا ہے یا اس کے کفر میں شک کرتا ہے تو میں نے بتایا آپ کو وہ خود کافر ہے. مولا تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. یہاں ایک بات بھی اور یاد رکھیے یار, بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا معلوم کافر جو ہے بھئی وہ کفر میں مرا, ہم اسے کافر نہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر ایسا اگر ذہن اگر آپ بنائیں گے تو پھر تو آپ کسی چیز کو کچھ نہیں کہہ سکتے. آٹے کو آپ آٹا نہیں کہہ سکتے بھئی, پتہ نہیں کب گوندیا جائے کب روٹی بن جائے. لکڑی کو لکڑی نہیں کہہ سکتے, پتہ نہیں کب جلا دی جائے کوئلہ بن جائے. یہ کوئی لوجیکل بات نہیں ہے, یہ جو ہے بالکل ایک دم مطلب یہ تو مطلب ایسی چیز ہو گئی کہ بھئی ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کفر پہ مرا ہے. ارے بھئی جب اس کا کفر معروف ہے, عام ہے, تو بھئی اسے کافر کہا جائے گا. آپ کون ہوتے ہیں اس کے کفر میں شک کرنے والے یا لوگوں کو یہ دعوت دینے والے کہ بھئی اسے کافر نہیں کہا جائے گا؟ جب قرآن نے ہمیں کہہ دیا کہ کافر کو کافر کہو تو ہمارے اوپر لازمی ہو گیا کہ ہم کافر کو کافر جانیں. تو عوام میں, معاشرے میں یہ جو بوا پھیلی ہوئی ہے لوگوں کے درمیان کہ بھئی کافر کو کافر نہ کہو, یہ ناجائز ہے. تو یاد رکھیے کافر کو صرف کافر کہنا جائز ہی نہیں بلکہ فرض بھی ہے بعض اوقات. اور جو کسی کافر کے کفر میں شک کرے یا اس کے کفر کی پردہ پوشی کرے, ایسا شخص جو ہے اس کے کفر میں شک کرنے کی بنا پر یا اسے اس کے کفر پر مدد کرنے کی بنا پر, دونوں چیزیں, کوئی کسی کافر کو اس کے کفر میں مدد کرے, دونوں صورتوں میں وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ شخص کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے, دیکھیے کافر ہے تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے, ٹھیک. اگر ایسا کوئی شخص کسی مسلمان نے اگر یہ جو ہے کسی کافر کے کفر میں شک کیا تو وہ اس بنا پہ کافر ہو گیا اور اسلام سے خارج ہو گیا. تو اس کے لیے لازم ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو, شہادت دے, اور اگر نکاح اس کا ہو گیا ہے تو تجدید نکاح کرے, کسی کا مرید ہے تو تجدید بیعت کرے. اور اگر اس نے اسی طریقے سے اپنے اس فعل پر اٹل رہا وہ اور ایسی زندگی گزارتا رہا تو اس کی عبادت ریاضت سب بیکار ہے, کوئی معنی کرنی ہے, کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. عبادت, روزہ, زکوٰۃ قبول کس کی ہے؟ مسلمان کی قبول ہے رب کی بارگاہ میں, کسی کافر کی قبول نہیں ہے. تو مولا ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے, ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے, اور مولا ہمیں عقیدے کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طالب دعا محمد گلفام رضا برکاتی.